من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا آمين رب العالمين. سامع کرام، آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں آپ سب کے سامنے سورہ نحل کی تلاوت کیا تھا اور ابھی آج بھی میں نے کیا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ سورہ نحل میں جو اللہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں اس سے ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے قرآن ایک سائنٹیفک کتاب نہیں ہے. قرآن نہ قرآن سائنٹیفک کتاب ہے، نہ قرآن لا کی کتاب ہے، نہ قرآن کوئی بھی ایسی چیز ہے جو انسان بناتا ہو. لیکن قرآن ایک دنیا میں اس ارتھ میں قرآن ایک ایسا واحد ایک اکیلا ایک سنگل ایسا کتاب ہے جو ہر چیز پر کمنٹ کرتا ہے، چاہے وہ سائنٹیفک کی بات ہو، چاہے وہ سوشل کی بات ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل بات ہو، چاہے وہ مطلب کسی بھی طرح کی بات، چاہے لا کی بات ہو کہ ہمیں کس طریقے سے مطلب اپنے لائف میں کون کون سی جو لا ہے اس کو کیسے کرنا ہے. اور یعنی قرآن جو ہے ہمارے یعنی انسانوں کی زندگی کو جینے کے لیے جتنے بھی ساری کچھ ہے وہ سارا چیز میں قرآن کمنٹ کرتا ہے، یعنی قرآن اس کو کہتا ہے. تو ابھی جو ہے سارے نبیوں کو ایک معجزہ دیا گیا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا تھا کہ ان کو وہ جو ہے جو بھی وہ بیمار شخص کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور وہ اگر کوئی آدمی ڈیڈ بھی ہو جائے تو وہ اس کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن بائی دا ول آف اللہ کے حکم سے، وہ خود کے حکم سے کچھ نہیں کر رہے تھے. یعنی سارے نبیوں کو الگ الگ معجزات دیا گیا.
ویسے ہی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آخری معجزہ دیا گیا ہے، یہ قرآن. اور قرآن ایک ایسا بہترین معجزہ ہے. دیکھیے کیوں ہم بول رہے ہیں سب سے بہترین معجزہ؟ اس لیے کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، اس بات کو غور سے سنیے. چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، سارے نبیوں کو جو معجزہ دیا گیا وہ صرف اس وقت تک کے لیے تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو امتی ہیں وہی لوگ اس کے معجزہ کو دیکھ پائے ہیں. لیکن قرآن کا جو یہ معجزہ ہے یہ کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے بھی شخص تھے سبھی نے وہ معجزہ دیکھا. لیکن تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہم آپ ہمارے بچے اور ان کے بچے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن دیکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہم لوگ سوچ، لیکن بات یہاں پر ہے جو جتنے بھی نبیوں کو معجزہ دیا گیا تھا وہ آنکھوں سے دیکھے، مطلب کوئی بھی دیکھ سکتا تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دے گیا ہم لوگ آنکھوں سے ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھ سکتے انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی کیسے؟ اگر ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں وہ کیا بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہے ہمیں مل جائے گا. ہاں قرآن میں کیسا معجزہ. اب ہم اس بات کو ختم کر کے ہم یہاں پر آ رہے ہیں کہ ہم سائنس کی بات یہاں پر کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں بول رہے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ سائنس کا زمانہ ہے اور سب کوئی ریلیجن کو یعنی دھرم کو کم ویلیو دیتا ہے اور سائنس کو ہر کوئی ویلیو دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم، سب کوئی ویلیو دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پاس میں اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ دھرم کو زیادہ ویلیو دیتے تھے اور سائنس کو بالکل ویلیو نہیں دیتے تھے. لیکن اب الٹا ہے. تو اگر قرآن کسی بھی سائنٹیفک بات پر کمنٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب جب سائنس نہیں تھا تب سے پہلے یہ قرآن ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی یہ دیکھیے سائنس کب آیا؟ 17 سینچری میں آیا، یا اگر ڈیولپ سائنس ہے وہ 19 سینچری میں آیا. لیکن قرآن یہ 6 سینچری میں آیا. 6 یعنی تبھی سائنس کا کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں. رائٹ. اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہیں، اور نہریں اور راہیں بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جب یہ زمین اللہ نے بنایا تھا تو یہ زمین ہل رہا تھا. رائٹ. اور ہلنے کے کارن اللہ نے اس زمین میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے اونچے پہاڑ کو گاڑ دیے. اللہ یہ نہیں کہ رکھ دیے. یہاں پر غور کی بات ہے، اللہ نے کیا کہا کہ گاڑ دیا. اللہ گاڑ، اس کا مطلب جو ہم پہاڑ آج دیکھ رہے ہیں، جو ماؤنٹین آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ زمین کے اندر بھی ہے، اندر پورا دھسا ہوا ہے. اور آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو یہ ہم پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ جتنا ہائٹ ہے اس کا ڈبل ہائٹ اس کے اندر ہے. اس کے اندر اگر ہم لوگ اس پہاڑ کھود کر دیکھیں تو ہمیں ملے گا یہ پہاڑ کا جو تہ ہے وہ اندر تک ہے، بہت اندر تک. کین یو تھنک؟ یعنی جب سائنس نہیں ہوا تھا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اس پر کمنٹ کر رہا ہے. اور ذرا سوچئے یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ. یا محمد رسول اللہ کہاں تھے؟ ایک ریگستان میں، جہاں کے لوگ بہت ہی انکلچرڈ تھے، جہاں کے لوگ بہت ہی ڈیوینٹ تھے، جہاں کے لوگ میں کوئی بھی تمیز نہیں تھا. سائنس چھوڑی، پڑھائی تو بھول ہی جائیے. رائٹ. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو کہی تھی محمد صلی اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے بنا لیا ہے، ابھی بھی نان مسلم کہتے ہیں اور پہلے کے نان مسلم بھی یہ کہتے تھے کہ محمد نے خود یہ کہیں سے پڑھ لیا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس وقت اتنا سائنٹیفک، اتنا ڈیولپ سائنٹیفک بات کہہ سکے. یہ پروف ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا. اور اس کے بعد ہم ایک اور سورہ نور کی ایک آیات ہے، وہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ سمندر ہے اس کے نیچے بھی لہریں چل رہی ہیں اور اس کے اوپر بھی لہریں چل رہی ہیں. اور سائنس ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے جا کے یہ کہتا ہے کہ ہاں سمندر کے اندر بھی سمندر کے اندر بھی لہریں چل رہی ہیں. سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کا معجزہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو تب ہی جان پائیں گے، ہم قرآن کے معجزات کو تبھی ہی فیل کر پائیں گے، محسوس کر پائیں گے جب ہم اس پر غور کریں گے. فری میں بالکل نہیں ملنے والا. اس کے بعد کیا ہے؟ اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو، مطلب کہ پہاڑ سے جو گلیشیئر ہے، جو پہاڑ میں جو آئس، جو برف جو جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب برف جو پگھل کر اس سے جب پانی آ جاتی ہے تو وہ سمندر بنتا ہے، پھر سمندر سے چھوٹے ندی بنتے ہیں. مطلب پانی کہاں سے ہے؟ سورس کیا ہے؟ سورس وہی ہے. کیا ہے؟ ماؤنٹین، پہاڑ. یعنی پہاڑ سے ہی اتنے سارے پانی پگھل کر ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد پہاڑ اور کیا کرتا ہے؟ پہاڑ سے ہم لوگ منزل، مطلب پہاڑ کو کاٹ کر ہم لوگ روڈ بھی بناتے ہیں. کہ آپ اگر ڈائریکٹ جائیں یا کوئی بھی پہاڑی جگہ جائے تو آپ کو یہ چیز ملے گا کہ لوگ پہاڑ کو کاٹ پر اس سے روڈ بناتے ہیں، رائٹ. تو اللہ یہ سب یہاں پر فرما رہے. اور کیا فرما؟ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائے اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. کہ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری، یعنی بے شمار اللہ نے ایسی سائن، ایسی نشانیاں رکھا ہے جس سے تم یہ پہچان پاؤ. اللہ مطلب ہم سب یہ پہچان پائے کہ اللہ وہی ہے، اللہ واحد وہی ہے. اور ستارے میں جو یہ اسٹار سے، یہ جو سیارہ ہے، اس سے تم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہم لوگ جو ڈائریکشن ہے، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، اس سے ہم لوگ پتہ کرتے ہیں. تو اللہ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر جو لوگ یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف لا کہہ رہا ہے، مطلب جو یہ اسلام ہے یہ صرف رول اور ریگولیشن کرتا، تو ہم کو ذرا پتہ ہے جب سے یہ سورہ شروع کیے ہیں تب سے کہیں پر لا آیا ہے؟ نہیں آیا. تو اللہ یہ سب اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو صحیح میں اللہ کو پہچان پائے. ہم اس لیے مسلمان نہ بنے تاکہ ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم اس لیے مسلمان بنے کیونکہ صحیح میں اللہ ہے اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ صحیح میں اللہ نے ہمیں بنایا. ہمیں وہ فیل ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں بنایا ہے، مطلب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے ہاں شاید اللہ ہمیں بنایا ہوگا، شاید اس کو اگر ڈاؤٹ ہے، یا وہ نماز ہی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو اندر سے وہ فیل نہیں کہ اللہ ہمیں کیسے بنایا، مطلب وہ شیور نہیں ہے، تو صحیح معنی میں قرآن کا جو تھیم تھا اس کے دل میں نہیں اترا ہے. قرآن کا یہی تھیم ہے، ایچ اینڈ ایوری، ہر ایک شخص کو یہ پتہ چل جائے، ہر ایک شخص کو وہ خود فیل کرے کہ اللہ ہے، وہ اللہ کو محسوس کرے. یہ نہیں کہ کروائے، فیل کروائے، جیسے کہ بڑے مولوی صاحب قرآن کے بارے جو بولے وہ مان لے، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی اسکالر اسلام کا قرآن کو جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وہ وراثت نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ جو قرآن کے بارے فرمانا وہ 100% صحیح ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن توڑ مڑوڑ کر پیش کرا. بہت آپ کو یوٹیوب میں بہت سارے اگزامپل مل جائیں گے کہ لوگ قرآن کی آیات سے شرک کو بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کرنا.
یہاں تک لوگ پہنچ گئے. اور وہ ان کا بڑا بڑی داڑھی, وہ اسکالر یعنی وہ بڑے مولوی صاحب لگ رہے ہیں, لیکن وہ قرآن کے جسٹ فلپ سائڈ یعنی قرآن کے جسٹ الٹے بات کر رہے ہیں, اور وہ قرآن کی آیات بھی کوٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم صرف بڑے لوگ کی بات سنتے رہیں اور وہ قرآن کو خود سے نہ پڑھے یا خود سے اس پر غور فکر نہ کرے, تو ہم کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے اسلام کے نام پر بڑا بڑا گناہ جو شرک ہے وہ کروا دے گا اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا. تو یہی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کے لیے خود اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. غور فکر بعد کی بات ہے, پہلے ہم لوگ اس کا میننگ تو پڑھ لیں, تب غور کی بات ہے الگ. لیکن اللہ یہاں پر غور کی بات کرتے ہیں, تم اس پر غور کرو. پھر کیا کرے اللہ؟ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ سبحان اللہ. یعنی اللہ جو چیز پیدا کرتا ہے اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اس جیسا پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ یہ کہتے ہیں بالکل نہیں کر سکتا. اور اللہ یہ اس کے بعد اللہ یہاں تک نہیں رکے, اللہ یہ بھی بولے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو. یعنی اللہ پر سوچنے کی بات کر رہے ہیں کہ تم سوچو کہ صحیح میں اللہ نے یہ سب چیز بنایا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسے کوئی اگر اور بناتا تو کیسا ہوتا؟ یا سوچنے کی بات کر رہا. تو ہم لوگ پہلے بھی اس بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سوچنا منع ہے, ان لوگ کے منہ میں یہ تھپڑ ہے. کیا کہ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو, دین کے بارے میں سوچو. اللہ نے جو احکام, اللہ نے جو قرآن پر رولز دیے ہیں, رولز بھی ایسے نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت ہی ساری کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے. تو یہ بات ہوئی. لاسٹ ہم اب ختم کرنا چاہیں گے. اور اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم جتنا اللہ نے جو بات کہی ہے اس کے بعد بھی تم اگر اور بھی بے شمار چیز دیکھو, تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. تم اس کو گن ہی نہیں پاؤ گے کہ اللہ کے کتنے احکامات ہم سب پر ہیں. اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ تم اگر سمندر کو بھی سیاہی بنا لو, انک بنا لو, اور تم اس جو ارتھ میں جتنے بھی پلانٹس پودے ہیں اس کے ٹہنیوں کو تم اگر قلم بنا لو اور اس کا ڈبل کر دو, پھر بھی تم اللہ کا جو تعریف ہے, اللہ کا جو رحمت ہے, اس کو بیان نہیں کر پاؤ گے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اس قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لکم والقرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد, قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى